ہم سے کوشچن پوچھا تھا کہ ان کے جو ہسبینڈ اور ان کے درمیان گھریلو ناچاکی رہتی ہے اس کا کیا حل ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ پھر کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی قاری صاحب آپ پہلے اس کا جواب دیجیے. دیکھیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا یہ حسد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, نظر بد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, یا اس کے جادو کے اثرات ہوتے ہیں, اور اعمال میں سستی کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اس سلسلہ میں اگر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی جائے اور وہ مسنون اذکار الگ سے جو ہے نا پاکٹ سائز بکس بھی چھپی ہوئی ہیں جو بندہ اپنے انویلپ میں رکھ سکتا ہے یا ہینڈ بیگ میں خواتین رکھ سکتی ہیں, سفر میں بھی ہیں تب بھی وہ پڑھ سکتی ہے. تو صبح و شام کے اذکار کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جس گھر میں نماز نہ ہو, نماز کی پابندی نہ ہو, وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. اور جہاں پر رزق حلال کا اہتمام نہ ہو وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. اور اگر گھر سے شیطان کو بھگانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان جو ہے وہ جاتا نہیں, بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ صورتحال. اب اس سلسلہ میں ایک کام تو کرنے والا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کثرت سے پڑھی جائے, آیت الکرسی کثرت سے پڑھی جائے, البقرہ کی آخری آیات وہ کثرت سے پڑھی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری تینوں کل ہیں وہ بھی پڑھے جائیں, اور پھر درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کا بھی اہتمام کیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ایک تو جو ان کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. پھر ایک دعا ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا. یہ دعا بھی کثرت سے پڑھی جائے. اور جہاں کہیں شک ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دو دعائیں کثرت سے پڑھی جائیں تو انشاءاللہ ایک تو دلوں کا ملاپ ہوگا, اور اگر کوئی شرارت کر رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کی شرارتیں رک جائیں گی. اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں پڑھنے والی, یہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین فضل فرما دیں. صحیح. خواجہ صاحب آپ دیکھیں الحمد شریف 41 بار 40 اور 41 بار پڑھیں. اچھا, تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک اسی الحمد شریف کی آیت ہے روزانہ, مطلب کسی ایک ٹائم پر یا ایک وقت میں پڑھیں. اور اس کے بعد پانی پہ دم کر لیں, چینی پہ دم کر لیں, اسے استعمال کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ 313 بار پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گھر کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے. گھر کے تمام جھگڑے اور آپس میں پیار محبت میں اضافہ ہوگا, گھر میں سکون ہوگا, راحت ہوگی. اور جو جس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے وہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی. وہ وجہ ختم ہو جائے گی. اچھا, بہت سارے گھروں میں نا اس طرح سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے. پہلے وہی بہن بھائی جو ہیں آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کی بیوی آ گئی ہے تو مسئلہ ہو گیا ہے, شادیاں ہو گئی ہیں, یہ سارا مسئلہ ہو گیا ہے. گھر میں سکون رکھنے کے لیے بھائیوں میں آپس میں پیار رہے, بہنوں میں آپس میں پیار رہے, بھابھیوں میں آپس میں پیار رہے, نظر نہ لگے, یا جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایول آئیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, لوگ طرح طرح کے ٹوٹکے بھی کرتے ہیں, لوگوں کو نظر بھی لگاتے ہیں, تو کس طریقے سے پھر بچا جا سکتا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ الحمد شریف تو 41 بار میں نے بتایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ودود یا اللہ, یہ 313 بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے, خالی لفظ یا ودود, اچھا, اللہ یا ودود یا اللہ, یا ودود یا اللہ. یہ اگر 313 بار بھی خالی لفظ پڑھ لے, چلتے پھرتے آسان لفظ ہے اللہ کے اسم پاک میں سے, تو اس سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور تمام جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جھگڑا صرف میاں بیوی کا نہیں ہوگا, یہ جھگڑا بہن بھائیوں کا بھی ہو سکتا ہے, یہ جھگڑا ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے, یہ جھگڑا شہروں میں بھی ہو سکتا ہے, یہ محلے میں بھی ہو سکتا ہے, جھگڑا کہیں پر بھی ہو تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر کہیں بھی لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. اچھا, کچھ اس طرح کے بھی ہمیں میسیجز آتے ہیں, کالز آتے ہیں, جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ تھرو آؤٹ اس کو کتنی دفعہ پڑھیں اور جو ہے وہ ایک ٹائم پر پڑھیں, یا کس طرح سے وہ اس کو اگر یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے. اگر حاملہ خاتون ہے وہ چاہتی ہے میرے بچے حسین ہوں, ہاں اچھا, حسین میرے بچے ہوں, وہ دکھنے میں اچھے ہوں, کسی عیب سے پاک ہوں, اللہ پاک صحت والی زندگی والی اولاد عطا فرمائے, وہ بھی سورہ الحمد شریف پڑھیں. اچھا, تو بچے بھی حسین ہوں گے, آسانی بھی ہوگی عمل میں, اور تمام عمل جیسے ہم دوائی استعمال کرتے ہیں ایسے اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی رہیں تو انشاءاللہ راحت ہوگی اور بہت فائدہ. کتنی دفعہ؟
اور کسی ایک ٹائم کسی ایک نشست میں کر لیں, نہیں تو جب جب موقع ملے, کیونکہ تھکن بہت ہوتی ہے, اس دوران پڑھنا مشکل ہوتا ہے, تکلیف بہت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو جتنا پڑھا جائے. اگر 7 بار بھی پڑھ لیں تو ممکن ہے, وہی پڑھ لیں اور دم کر لیں. اول آخر درود شریف, اول آخر درود شریف ہمیشہ پڑھنا ہے. جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں گے اس سے پہلے درود شریف ضرور کریں. صحیح, بالکل. چلیے جی, درود شریف